کہ اسلام اور صحابہ کرام کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آج اگر پوری کائنات میں دین اسلام کی تعلیمات پھیلی ہوئی ہیں تو وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان کوششوں کاوشوں کا ثمر اور نتیجہ ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ، کہ اسلام کو جو عزت اور عظمت ملی ہے، اسلام کو چار چاند لگانے والے جو ہیں وہ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ، کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بدولت، ان کی کوششوں، ان کی کاوشوں، ان کی دن رات کی سعی اور جد و جہد کی بدولت دین اسلام چہار دانگے عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے یہ صحابہ تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ۔ کیوں حسن دو عالم نہ ہو قربان ان پر، ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سارے صحابہ کرام، ان کا تعلق اصحاب بدر کے ساتھ ہو، ان کا تعلق اصحاب احد کے ساتھ ہو، ان کا تعلق اصحاب تبوک کے ساتھ ہو، ان کا تعلق اصحاب خیبر کے ساتھ ہو، ان کا تعلق اصحاب بیت رضوان کے ساتھ ہو، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہر ایک اپنا اپنا مقام، اپنی اپنی شان، اپنی اپنی رفعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کر چکا ہے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر اہل بیت، جنہیں دو سعادتیں، دو اعزاز حاصل ہیں، ایک اعزاز اور سعادت ان کے صحابی ہونے کا ہے، اور دوسرا ان کا اعزاز اور سعادت اہل بیت کا ایک فرد ہونے کا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور یہ اہل بیت، ان تمام کی عظمت کو تسلیم کرنا، ان تمام کی شان، ان کی رفعت، ان کے مقام کو جاننا، گویا کہ یہ مسلمان کی زندگی کا ایک ورق ہے۔ کیوں؟ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس لیے معزز محترم، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس وقت ساتھ دیا ہے کہ جس وقت اسلام کی آواز کو بلند کرنا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا گویا کہ شعلوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پاؤں کو رکھنے کے مترادف تھا۔ اس لیے فارسی کے ایک شاعر نے صحابہ کرام اور اہل بیت کی عقیدت میں ایک مسدس کو نوٹ کیا ہے کہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عکس کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان
ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر باغ بہار خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین و ایمان ما حب آل محمد است، کہ پورے اسلام کا خلاصہ یہ صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھنا چاہیں تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی وہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملے گی۔ ان صحابہ کرام اور اہل بیت میں ایک وہ فرد، وہ عظیم ہستی، وہ عظیم شخصیت جنہیں صرف صحابی ہونے کا اعزاز نہیں، صرف اہل بیت ہونے کا اعزاز نہیں، بلکہ اور بھی بہت سے متعدد اعزازات ان کے مقدر میں آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے عقد میں آئیں۔ داماد رسول، خلیفہ رسول، خلیفہ رابع، خلیفہ راشد سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنہیں داماد نبی ہونے کا شرف حاصل، صحابی ہونے کا اعزاز حاصل، اہل بیت کی فرد ہونے کی سعادت حاصل، اور یہاں تک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام اور دیگر تابعین کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ 9 افراد مل کر یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں اور کچھ تابعین بھی ہیں۔ 9 افراد کا ایک گروہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہا، اے عبداللہ بن عباس، آپ یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یا تو آپ ان کو اٹھا دیں تاکہ ہم آپ سے بات کر لیں، یا پھر آپ ان سے اٹھ کر سائیڈ پہ ہمارے پاس آ جائیں۔ اب یہاں سے ہمیں بھی ایک سبق اور تمیز ملتی ہے کہ جب ہم مجلس میں بیٹھے ہوں، اگر کوئی باہر سے آدمی آتا ہے، وہ میرے اکیلے سے بات کرنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے اکیلے میں بات کرنی ہے، تو میرا حق بنتا ہے کہ جو میرے پاس بیٹھے ہیں میں ان کی عزت کا پاس رکھوں۔ یہ نہیں میں انہیں کہوں کہ آپ میرے پاس سے اٹھ جاؤ، وہ زیادہ ہیں، میں اکیلا ہوں، آنے والے میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو نہ اٹھاؤں، ان کی عزت نفس کا پاس رکھوں، بلکہ میں خود اٹھ کر جو میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں میں ان سے گفتگو کروں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ہی کیا۔ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تابعین بھی ہیں، وہ یہیں پہ بیٹھے ہیں، آپ نے کہا بیٹھو، آپ اٹھے، ان 9 افراد کی بات کو سننے کے لیے آپ سائڈ پہ ہو گئے۔ اور یہ 9 افراد کون تھے؟ یہ 9 افراد ان کا تعلق اس گروہ اور جماعت سے تھا جنہیں خارجی کہا جاتا ہے، جنہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہ وہ 9 افراد جن میں کوئی صحابی شامل نہیں تھا، جن میں کوئی صحابی شامل نہیں تھا، یہ وہ خارجی افراد جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ گفت و شنید چل رہی تھی، تو کچھ لوگوں نے آ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان درازی کی اور کہا کہ یہ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصالحت کر رہے ہیں، ایک آدمی کو حکم مقرر کر دیا ہے،
کہ وہ دونوں کے معاملات کو دیکھ کر صلح کے پہلو کو اجاگر کرے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کر دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت سے وہ نکل گئے، اس لیے انہیں آج بھی خارجی کہا جاتا ہے۔ 9 افراد آئے اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سائڈ پہ گفتگو کی، گفتگو مکمل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس سے اٹھے۔ گفتگو مکمل ہونے کے بعد آپ اپنے کپڑوں کو جھاڑ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں اوف، افسوس افسوس کہ تمہارا یہ اس شخصیت کے بارے میں عقیدہ، تم اس ذات کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں یہ زبان درازی کرتے ہو، اپنی زبانوں کو تم چلاتے ہو، جس کی حیثیت، جس ہستی کے بارے میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں، جس ہستی کو 10 اعزاز ایسے حاصل ہیں جو ان کا اعزاز بھی ہے، جو ان کی انفرادیت بھی ہے، جو ان کا خاصہ بھی ہے، کہ جنہیں تمام صحابہ کرام میں 10 امور کے اندر انفرادیت حاصل ہے۔ کن کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ اور آج کل بھی یہی ہوتا ہے کہ جب لوگوں کا کسی جماعت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے پھر تو بڑی وابستگیاں اجاگر کی جاتی ہیں، لیکن جب اپنے ذاتی مفادات کو ہوا نہ ملے، ذاتی مفادات پورے نہ ہوں، تو اسی جماعت کے بارے میں پھر گفتگو کرتے ہوئے، اسی جماعت کے لیڈروں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اس جماعت سے وہ نکل جاتے ہیں۔ یہی ان کا طریقہ تھا۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سنو، کس کے بارے میں تم بات کرتے ہو جسے 10 انفرادیتیں حاصل ہیں؟ کون کون سا اعزاز؟ اس موقع کو یاد کرو کہ جب حج کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے، خم کے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے کو سنو، اس خطبے کو پڑھ کر دیکھو کہ نبوت والی زبان نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، اس کا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دوست ہیں۔ جو نبی سے محبت کرنے والا، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسے محبت کرنا پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہو لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان دراز کرنے والا ہو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے مولا ہیں۔ جو نبی علیہ السلام سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسے محبت کرنا پڑے گی۔ پھر فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی مقام حاصل ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ساتھ تمام مومنین محبت کریں گے، تمام مسلمان، تمام مومن آپ کے ساتھ محبت بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ دوستی کا رشتہ بھی کریں گے۔ آپ تمام مومنین اور تمام مسلمانوں کے دلی دوست، آپ ان کے ولی ہیں، تمام مومنوں کے اور تمام مسلموں کے یہ بھی اعزاز حاصل ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ کو حاصل ہے۔ اور پھر فرمایا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خارجیوں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام کو تیاری کر لو۔ عموماً یہ ہوتا تھا کسی غزوے کے لیے جانا ہے تو آپ جانے کی تاریخ، وقت اور جس راستے سے جانا ہے اس کو مخفی رکھا کرتے تھے، یہ ایک جنگ کا اصول تھا۔ لیکن تبوک کا وہ غزوہ، وہ معرکہ تھا
آپ نے ساری چیزیں صحابہ کرام کو بتا دی تاکہ صحابہ کرام کو علم ہو اتنے 100 کلومیٹر سفر کرنا ہے، زادرہ پاس ہونا چاہیے، تیاری پوری ہونی چاہیے، ذہنی طور پر مکمل طور پر تیار ہو، ساری چیزیں آپ نے بتائی ہوئی تھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے علی آپ نے مدینے میں رہنا ہے، آپ میرے بعد یہاں مدینے کے معاملات کو چلائیں گے، آپ نے یہاں پہ رہنا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول تخلفونی فی النساء والصبیان، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، سارے جوان صحابہ تو جا رہے ہیں، کوئی جوان صحابی یہاں پہ مدینہ میں نہیں ہے، سارے جوان صحابہ جا رہے ہیں، میں عورتوں اور بچوں کے پاس رہوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہ علی اما ان ترضى ان تكون منی بمنزلتی موسیٰ بہارون، کیا اس بات پہ تو راضی نہیں ہے آپ کا میرے ساتھ وہی تعلق ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، لیکن صرف اتنا فرق ہے کہ انہ غیر لا نبی بعدی، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ساتھ سرفراز فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن جو مقام سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک سیدنا ہارون علیہ السلام کا تھا، وہی مقام اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا میرے ہاں مقام ہے۔ کہ اعزاز کہ نبی کا صحابی کو کہہ دینا وہ مقام جو فلاں نبی کے پاس فلاں نبی کا مقام تھا، یہ کتنا بڑا اعزاز اور سعادت کی بات تھی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، کیا تمہیں یاد نہیں وہ موقع کہ جب خیبر کی وہ آبادی جہاں پہ یہودی آباد تھے، بیت رضوان کے بعد 6 ہجری کے بعد 7 ہجری جب آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ یہودی جنہیں مدینہ سے نکالا گیا ہے اب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر یہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، ہم نے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ 1400 کے 1400 صحابہ کرام نے خیبر کی طرف رخ کیا۔ خیبر کے وہاں پر مختلف قلعے ہیں، مرہب کا ایک قلعہ ہے، وہاں پہ بھی لوگ تھے، دوسرے قلعے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ وہاں پہ گئے، ایک قلعے کو فتح کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا، دوسرے کو کیا، تیسرے کو کیا۔ جب تمام قلعوں سے یہودیوں کو شکست ہوئی، ان کے پاس اب ایک مضبوط قلعہ تھا، اور اسی قلعے کے اندر ان کا وہ سپہ سالار جسے مرہب کہا جاتا ہے وہ بھی وہیں پہ تھا۔ اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ غزوہ خیبر کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شامل ہیں لڑنے والوں میں، مسلمانوں کی طرف سے خیبر کے اندر لڑنے والوں میں، مجاہدین میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی شامل ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی شامل ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی شامل ہیں، اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس غزوہ خیبر کے اندر وہ بھی شامل ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شامل ہیں۔ اب ایک قلعہ رہ گیا جن کا نام قموس یا غموس آتا ہے، اب وہاں پہ ان کا سپہ سالار، ان کا لیڈر مرہب بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے قلعے کو فتح کیا، اس کے لیے چھوٹی جماعت جو تشکیل دی گئی، اس کا لیڈر کوئی اور تھا، دوسرے کو دیا گیا اس کا اور تھا، تیسرے کا اور تھا۔ اب یہ مضبوط قلعہ ہے، اس قلعے کو شکست دینے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے جو جماعت جائے گی، جو چھوٹا سا لشکر جائے گا، اس کا سپہ سالار مکمل طور پر سپہ سالاری خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، لیکن آگے ان کے سب جو لیڈر بنائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک لیڈر آپ نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ان کے ہاتھوں اس قلعے کو ضرور شکست دے گا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح سے ہمکنار فرمائے گا۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا لا یخزیہ اللہ ابدا، اللہ رب العالمین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ناکام نہیں لٹائے گا، شکست کے ساتھ نہیں لٹائے گا،
بلکہ اللہ رب العالمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح سے ہمکنار کر کے واپس فرمائے گا۔ اور ساتھ فرمایا کہ یحبہ اللہ ورسولہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ احساس کہ خود نبوت کی زبان ارشاد فرما رہی ہے کہ یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ بھی حضرت علی سے محبت فرمانے والے ہیں اور اللہ کا نبی بھی سیدنا علی المرتضی سے محبت کرنے والا ہے۔ اور فرمایا یحب اللہ ورسولہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں اور وہ بھی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی محبت فرمانے والے ہیں۔ گویا کہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اور محبت کیسی پتہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک تحفہ آیا، اور تحفہ بھی عام آدمی کا نہیں ہے۔ دومت الجندل جو ایک ریاست ہے اس وقت تھی، اس کا حکمران عقیدر ہے، اس نے ایک ریشمی چادر بھیجی، بڑا قیمتی کپڑا ریشم کا بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحفے کے طور پر۔ اب ریشم مرد نے نہیں پہننی، خواتین نے پہننی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ریشم کے کپڑے کو، چادر کو لیا اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے وہ تحفہ دے دیا۔ اس سے ایک یہ بھی سبق نکلتا ہے، اگر کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے وہ تحفہ آگے بھی منتقل کیا جا سکتا ہے، وہ تحفہ آگے بھی دیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شققوا خمرا بین الفواطم، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ چادر دی اور چادر دے کر فرمایا اس چادر کے 2 پیس کر لو، 2 حصے کر لو اور 2 حصے کر کے 2 پیس کر کے 2 فاطماؤں کو دے دو، 2 فاطماؤں کو دے دو۔ کون سی 2 فاطمائیں؟ ایک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھی اس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ آپ نے فرمایا 2 ٹکڑے کر لو اس ریشم کی چادر کے، ایک ٹکڑا سیدہ فاطمہ اپنی بیوی کو دینا ہے اور ایک اپنی والدہ کو دینا ہے۔ اس سے ایک یہ بھی ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، ویسے الحمدللہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت اچھی روایت ہے، اچھی روایات کو یہ رسوم کے اندر نہیں لانا چاہیے یا بدعات یا خرافات کے اندر نہیں لے کر آنا چاہیے۔ یہ اچھی ہے کہ جہاں بیٹی کی شادی کی ہوتی ہے وہاں پہ عید کے موقع پر یا اس کے علاوہ کچھ تحائف بیٹی کو دیے جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو مہذب گھرانے ہوتے ہیں جن کا آپس میں تعلق اچھا ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ کی ساس کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے، یہ 500 روپے آپ کے لیے ہے اور یہ ایک سوٹ جو ہے آپ کی ساس کے لیے ہے۔ یہ تعلقات کی بہتری کے لیے اپنی بیٹیوں کے جو سسرال ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا تعلق جو ہے یہ قائم کیا جاتا ہے۔ یہ اچھی روایات ہیں جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مجھے تحفہ آیا تھا، میں تحفہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دے رہا ہوں اور یہ آپ آگے جا کر اپنی بیوی کو بھی دینا اور اپنی والدہ کو بھی دے دینا۔ یہ اعزاز حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اس خیبر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انہیں وہ الرعیہ دینا اور ساتھ کہنا کہ اللہ رب العالمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب نبوت کی زبان جس صحابی کے ایمان اور محبت کے بارے میں یہ فرما دے تو آج کا کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اگر کوئی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے وہ اپنے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ احساس سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا اور وہ احساس بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں نے تو ہجرت کر جانی ہے، اب رات کو میرے خلاف مکے کے اندر یہ منصوبہ ہو رہا ہے کہ سارے قبیلوں کے لوگ اکٹھے ہو کر وہ مجھے شہید کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔
ہو سکتا ہے کہ آج میرے اوپر حملہ کر دیں۔ ان کا منصوبہ جس کے بارے میں علم ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ آج وہ مجھ پہ حملہ کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، اے علی، آج آپ نے نبوت والے بستر پہ آپ نے سونا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ تھا کہ منصوبہ ہو رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر جو کہ کانٹوں کی سیج ہے، پتہ ہے کہ کافروں کی تلواریں اب رات کے وقت کسی وقت بھی لہرا سکتی ہیں، کسی وقت بھی یہاں پر حملہ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی مجھے شہید کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ یہاں پہ میرے بستر پہ سوئیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھی کوئی ایسا جملہ نہیں کہا کہ جس سے کوئی انکار ملتا ہو۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے، اے اللہ کے رسول آپ چلے جائیں، ہم وہاں پہ چارپائی کے اوپر یا بستر ہے ویسے اونچا کر دیتے ہیں، کون سا اندر داخل ہونا ہے، وہ باہر سے دیکھیں گے پتہ ہوگا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے، ہم دھوکہ دے دیں گے۔ نہیں، انہیں پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ نبوت کی زبان سے الفاظ فرما رہے ہیں کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ، امانتیں میرے پاس موجود ہیں، آپ امانتیں دے کر مدینہ آ جانا۔ جب نبوت کی زبان سے یہ الفاظ نکل آئے کہ مدینہ آ جانا، یہ اتنا اللہ رب العالمین پر عقیدہ مضبوط تھا کہ پتہ تھا کہ اب مجھے موت نہیں آ سکتی، ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی مجھے قتل نہیں کر سکتی جب تک کہ میں امانتیں واپس کر کے مدینے کا رخ نہ کر لوں۔ کسی عام آدمی نے نہیں کہا، نبوت والی زبان نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث کے اندر اور سیر کی کتابوں کے اندر وضاحت موجود ہے۔ اب ایسا موقع ہو، نیند کس کو آنی ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آرام کے ساتھ اس رات نبوت والے بستر کے اوپر سوئے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے پہلے کبھی اتنی نیند بھی ان کو نہ آئی ہو، اور کتنی سعادت کی بات ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے ساتھ لگنے والے جوتے ہم اپنے سر پہ رکھنے کے لیے، سر کا تاج بنانے کے لیے تیار، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنی سعادت کی بات ہے کہ نبوت کا بسترا مل رہا ہے، نبوت والا گھر مل رہا ہے، نبوت والی جگہ مل رہی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی راحت کے ساتھ وہاں پہ لیٹے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ یہاں پہ نبوت کا بازو آیا تھا، یہاں نبوت کا ہاتھ لگا تھا، یہاں نبوت والا سر لگا تھا، یہاں نبوت والا پیٹ لگا تھا، یہاں نبوت والے پاؤں لگے ہوں گے، نبوت والی ٹانگیں لگی ہوں گی، اس نبی کا جسم یہاں پہ لگا ہوگا، انگ انگ یہاں پہ لگے ہوں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی مزے کے اندر، راحت کے اندر رات گزاری ہوگی۔ یہ احساس سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اعزاز، انفرادیتیں اور خصوصیتیں جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 9 آنے والے خارجیوں کو بتلائی تھیں، جن میں سے چند میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ نہیں کہ یہی فضیلتیں ہیں، صرف یہی فضیلتیں نہیں، بہت سی فضیلتیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہونا یہ بھی فضیلت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد ہونا کتنی بڑی شرف کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ پھر داماد کا ہونا کتنی سعادت کی بات ہے، اور پھر جنت کے نوجوانوں کے سردار کا والد ہونا، جنت کے نوجوانوں کے سردار کا باپ ہونا کتنی بڑی سعادت کی بات، اور جنت کی عورتوں کی سردار کا خاوند ہونا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ سعادتیں ہی سعادتیں ہیں۔ ہمارے لیے اس کے اندر سبق کیا ہے، ہمارے لیے اس کے اندر درس کیا ہے، ہمارے لیے یہ سبق اور درس ہے کہ ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر دیکھیں، پوری زندگی کا مطالعہ کریں، پوری زندگی کا۔ جب سے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے 12-13 سال کی عمر کے اندر اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن جب 12 سال یا 13 سال کی عمر کے اندر اسلام کو قبول کیا، اس وقت سے لے کر
65 برس کے قریب عمر ہونے تک 55 سال کے قریب یا 53 سال کے قریب پوری زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ رہے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس 53 سالہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ باقی ساری سعادتیں، قرآن کریم پڑھنا، ان کا قرآن کی تفسیر کرنا، قرآن پڑھانا، ساری سعادتیں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ زندگی سے سبق لینا، تو آج سے اللہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ ہم سیدنا علی المرتضیٰ کی سیرت کو ماننے والے ہیں، ان کی عظمت کو ماننے والے ہیں، ان کے بیٹوں کے ساتھ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، حسنین کریمین کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو ہم ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ٹلی ٹلی انشاءاللہ پتہ ہی ہے، انشاءاللہ بتوفیق اللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ ما علیہ